سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 51۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مبين قالوا وجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ، اور یقیناً ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نہایت سمجھ عطا فرمائی اس سے پہلے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان کے تمام حالات کو جاننے والے ہیں۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جب انہوں نے کہا اپنے ابا جان سے اور اپنی قوم سے، ما هذه التماثيل، یہ کیا مورتیاں ہیں، التي انتم لها عاکفون، جن کے سامنے تم جھکے پڑے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، وہ کہنے لگے ہم نے اپنے آبا کو پایا انہی کی عبادت کرتے ہوئے۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یقیناً تم بھی اور تمہارے آبا بھی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ قالوا وجئتنا بالحق، وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو، ام انت من اللاعبین، یا تم کوئی کھیل اور مذاق کر رہے ہو۔ قال بل ربكم رب السماوات والارض، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایسی بات نہیں، بلکہ تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، الذی فطرہن، اور جس نے ان سب کو پیدا کیا، وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس سب پہ تمہارے لیے گواہی دینے والا ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، اور اللہ کی قسم میں کچھ کروں گا تمہارے بتوں کے ساتھ، بعد أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، بعد اس کے کہ تم پیٹھ پھیر کے چلے جاؤ گے۔ سورۃ مبارکہ کا نام الانبیاء ہے، اور یہ نبیوں کی جمع ہے۔ اس کے نام سے ہی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا۔ چنانچہ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو اور قیامت تک آنے والے تمام ان انسانوں کو بالخصوص جو دین کی محنت کرنے والے ہیں تسلی دینے کے لیے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ اس رکوع کے اندر حضرت ابراہیم
اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں دیگر انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے جلیل القدر، انتہائی جلیل القدر انبیاء علیہ السلام میں سے جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے بعد جتنے بھی نبی اللہ پاک نے دنیا کے اندر بھیجے ہیں وہ سب کے سب انہی کی نسل میں تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، جن کا دوسرا نام اسرائیل ہے، اور انہی کی ساری اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، جن کی نسل میں ایک ہی نبی اور نبی آخر الزمان، آخری نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو گویا یہ سب انبیاء علیہ السلام کن کی نسل میں سے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی تھی کہ جن کو عرب کے مشرک بھی اپنا مقتدا اور پیشوا مانتے تھے۔ جو عرب کے اندر مکہ مکرمہ میں رہنے والے خاص طور پہ مشرک تھے، بتوں کے پجاری تھے، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدا، اپنا نبی اور اپنا پیشوا تسلیم کرتے تھے۔ لیکن ان کا ماننا بالکل اسی طرح تھا جیسے آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ بزرگان دین کو مانتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، اور ان کو ماننے کے باوجود ان کی تعلیمات کے بالکل برعکس عمل کرتے ہیں۔ مانتے ہیں لیکن تعلیمات نہیں اپناتے، بلکہ جو تعلیمات کی بات کرتے ہیں الٹا ان کو کہا جاتا ہے کہ تم نہیں مانتے۔ تو بالکل یہی صورتحال عرب کے مشرکوں کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام جن کی ساری زندگی توحید کا پرچار کرتے گزری، اور اس توحید کے لیے انہوں نے اپنا گھر بار، ماں باپ، اپنا قبیلہ کنبہ سب چھوڑا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو انتہائی شرک کے ماحول کے اندر اکیلے ہی توحید والے تھے، اب ان کی ساری زندگی توحید کی تعلیم میں گزری، لیکن یہ عجیب ماننے والے تھے کہ نام بھی ان کا لیتے اور بالکل ان کے عقائد کے برعکس انتہا درجے کے شرک کے اندر مبتلا تھے۔ تو قرآن کریم میں متعدد جگہوں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا گیا تاکہ یہ لوگ اس بات کو سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا، ان کی سوچ کیا تھی۔ اس لیے اللہ پاک نے یہاں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس سے پہلے ہی رشد اور ہدایت عطا فرمائی تھی۔ کس سے پہلے؟ بعض حضرات فرماتے کہ من قبل سے مراد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جن کا تذکرہ گزشتہ آیات اور گزشتہ رکوع میں ہوا کہ ان سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے ہدایت عطا فرمائی۔ اور ظاہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بہت پہلے کا زمانہ ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے من قبل سے مراد بچپن ہے، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے جس ماحول میں آنکھ کھولی ہے ان کے اپنے گھر کے اندر شرک کا گویا کہ ایک اڈا تھا۔ ان کے والد کا تذکرہ ہے اذ قال لأبیہ، انہوں نے اپنے ابا جان سے کہا، اور 16ویں پارے میں سورۃ مریم میں آپ حضرات پڑھ چکے ہیں، اللہ پاک نے ان کے والد کا لقب بھی ذکر کیا اذ قال ابراہیم لأبیہ آزر، ان کے والد آزر کو کہا۔ تو خود باپ جو ہے
وہ شرک کے اندر گوڈے گوڈے ڈوبا ہوا تھا. والدہ کا یہی صورتحال تھی، اور گھر کے باہر گلی محلہ اور اپنے علاقے سے لے کر حکمران وقت تک، نمرود تک، سب شرک کے اندر مبتلا تھے. ایک بھی بندہ نہیں تھا جو توحید والا ہو. اس ماحول کے اندر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ رشد عطا فرمائی، یہ سمجھ عطا فرمائی کہ وہ بچپن سے ہی توحید والے تھے، بچپن سے ہی توحید والے تھے. تو من قبل کا معنی یہ کہ ہم نے ان کو بچپن میں ہی یہ رشد اور ہدایت اور سمجھ عطا فرما دی تھی. اس رشد کے لفظ سے یہ معلوم ہوا کہ اصل سمجھ یہ ہے کہ انسان اللہ کو ایک مانے. اگر ایک آدمی اللہ کو ایک نہیں مان رہا، دنیا جہان کی ساری سمجھیں، تجربے اور سارے کے سارے علم کے باوجود اللہ رب العزت کی نگاہ میں وہ بے وقوف انسان ہے، ناسمجھ انسان ہے. رشد و ہدایت اور سمجھ والا انسان وہ ہے جو اللہ کو ایک مانے. تو فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد اور ہدایت عطا فرمائی بچپن میں ہی. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہمیں ان کے تمام حالات کا مکمل علم تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی حالت، کوئی صورتحال، ان کا بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، ان کی دعوت اور مخالفین کی مخالفت، اللہ پاک فرماتے کوئی صورتحال ایسی نہیں تھی کہ جس کا ہمیں علم نہ ہو. ہم سب کچھ بہت اچھی طرح جانتے تھے. اور خاص طور پہ فرمایا وہ وقت جب انہوں نے اپنے ابا جان سے اور اپنی قوم سے کہا. میرے محترم دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جن کا نام قرآن کریم نے آزر ذکر کیا ہے، اور تاریخ میں اور تورات وغیرہ میں ان کا نام تارخ ہے، تا الف را خا، تارخ. بعض حضرات فرماتے ہیں یہ ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں. تارخ ان کا نام ہے اور آزر کہتے ہیں بتوں کے پجاری کو، بلکہ بتوں کے مجاور کو، جو مندر کا محابت یا ان کا کوئی بڑا ہوتا ہے اس کو وہ آزر کہتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کے والد نہ صرف یہ کہ بت گر تھے، بت بناتے تھے، بلکہ ایک بہت بڑے مندر کے وہ خود محابت تھے، اس لیے ان کو آزر کہا گیا. میرے محترم دوستوں، بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے والدین جو ہیں وہ لازماً مسلمان ہی ہونا ضروری ہے. اس لیے وہ یہاں آ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے، بلکہ والد ان کے توحید والد تھے، یہ ان کے چچا تھے. اور چچا کو بھی چونکہ کبھی کبھی والد کہہ دیا جاتا ہے، اس لیے اللہ پاک نے ان کو لِأَبِيهِ ہی کہہ کے ذکر کیا. لیکن اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک دور کی تعویل ہے. خام خواہ قرآن پاک کے الفاظ میں تعویل کی ضرورت نہیں، اور یہ کوئی لازمی اور ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے والدین لازمی مسلمان ہی ہو. اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی کی اولاد وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ اسلام نہیں لایا، اس نے دین کو تسلیم نہیں کیا. تو جیسے اولاد جو ہے وہ توحید اور رسالت کے مانے بغیر دنیا سے گئی ہے اور حالت کفر میں اس کا انتقال ہوا ہے، تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ کسی نبی کے والدین وہ بغیر اسلام کے دنیا سے چلے جائیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اس لیے یہ دور کی تعبیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ جناب وہ والد تھے یا چچا تھے. جب قرآن کریم نے یہ لفظ کہا اپنے ابا جان سے انہوں نے کہا، تو یہی حقیقت ہے کہ وہ اسلام پہ نہیں تھے. اللہ کی شان ہے کہ وہ چاہے تو مردوں میں زندہ پیدا کر دے،
اور وہ چاہے تو زندوں میں مردہ پیدا کرتا ہے۔ اور یہ اللہ پاک دکھاتے ہیں کہ یہ ہدایت میرے ہاتھ میں، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ ہدایت اور سمجھ اور سیدھا راستہ یہ اللہ اپنی مرضی سے جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں۔ اگر یہ انسانوں کے اختیار میں ہوتا تو انسان اپنے ہی پیاروں کو ہدایت سے نوازتے ہیں، اور جو دور والے ہوتے وہ سب ہدایت سے محروم رہ جاتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، وہ کسی اعتبار سے بھی عرب کے کسی قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی تعلق نہیں، غلام تھے۔ اور اگر ہدایت جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوتی تو پتہ نہیں پھر بلال کا نمبر بھی آتا کہ نہ آتا، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر اچھی چیز بندہ پہلے اپنوں کو دیتا ہے پھر دوسروں کو دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے چونکہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، ابھی پاس رہنے والے ابو لہب جیسے سکے چچا وہ ہدایت سے محروم ہیں، اور بلال جیسوں کو اللہ پاک نے ہدایت نصیب فرما دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ بھی بت پرست تھے، قوم بھی بت پرست۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، ما هذه التماثیل، یہ کیا پتھر کی مورتیاں، کیا مجسمے بنائے ہوئے۔ تماثیل تمثال کی جمع ہے، اور یہ جو پتلیاں بنی ہوتی ہیں، پتلی تماشے ہاتھ کے بنائے ہوئے، ان کو تماثیل کہا جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا مجسمے ہیں، کیا مورتیاں ہیں، انتم لہا عاکفون، جن کے سامنے تم جھکے پڑے۔ عاکف عکوف اعتکاف سے ہے، کسی جگہ پہ جا کے پڑ جانا۔ تو یہ کیا بتوں کے سامنے تم نے سر گرائے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے جھکے ہوئے ہو، کیا تمہاری عقل کو ہو گیا؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ کوئی دلیل نہیں، کوئی مضبوط سند نہیں ہے، بلکہ کیا کہنے لگے؟ وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو انہی کی عبادت کرتے دیکھا۔ میرے محترم دوستو، یہ ہے انتھی تقلید، کہ باپ دادے گمراہی میں ہیں تو ہم بھی گمراہی میں ہی چلے جائیں گے، چاہے ہمیں نظر بھی آ رہا ہو کہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ میرے باپ دادے جس عقیدے اور نظریے پہ تھے وہ غلط ہے، تو اگر اس کے باوجود بھی میں باپ دادے کے پیچھے چل رہا ہوں تو اس کا مطلب میں اندھا مقلد ہوں، میں صحیح حقیقت کو پا ہی نہیں رہا۔ ہاں اگر باپ دادے صحیح دین پر ہیں، باپ دادے صحیح نظریہ پر ہیں، تو ان کی اتباع کرنا، ان کے پیچھے چلنا، یہ تو انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق، میں اپنے آباء و اجداد ابراہیم اور اسحاق کے مذہب پر ہوں، وہ بھی ہدایت پر ہے، میں بھی ہدایت پر ہوں۔ لیکن اگر باپ دادے کھلی گمراہی میں اور غلطی میں پڑے ہوں، اور بندہ دیکھ بھی رہا ہو کہ میرے باپ کا عقیدہ اور نظریہ غلط ہے، میرے خاندان کا عقیدہ اور نظریہ غلط ہے، میرا ماحول سوسائٹی ان کا عقیدہ اور نظریہ غلط ہے، اور پھر اس کے باوجود ان کے پیچھے چلیں کہ کیا کریں جی سارے لوگ یہی کر رہے ہیں، تو پھر اس شخص کو کہا جائے گا اندھا مقلد، اس کو کہا جائے گا بھیڑ چال والا۔ یہ دنیا کر رہی ہے لہذا ہم بھی کر رہے ہیں۔ آج کتنے رسم و رواج اور بری عادتیں اور غلط کام ہمارے معاشرے میں ایسے پھیل گئے کہ ہمارے پاس ان کی کوئی دلیل نہیں سوائے اس کے کہ جی سارے ہی کر رہے ہیں، سارے ہی کر رہے ہیں۔ اور یہ سارے کر رہے وہی دلیل ہے جو انہوں نے کہا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا وہ انہی کی عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں متاثر ہونے کی بجائے اور اس سے مرعوب ہونے کی بجائے کہ بھائی اب میں ان کے باپ دادے کا کیسے انکار کروں،
کیسے اس سے ٹکراؤں، بڑے دھڑلے کے ساتھ اور ببانگ دہل اپنے عقیدے اور نظریے کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، یقیناً تاکید کے ساتھ یہ بات فرمائی، کوئی شک نہیں، پکی بات ہے، تم بھی تمہارے آباء و اجداد بھی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے، کہاں تم کھڈے میں گر رہے ہو، باپ دادے کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل رہے، اللہ کی طرف تم توجہ ہی نہیں کر رہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ حق بات کہی، حقیقت کو منظر عام پہ لائے، تو ظاہر ہے ایک ایسی بات تھی جو سارے معاشرے کے بالکل برعکس تھی۔ اس شرکیہ ماحول میں ایک توحید والا، ایک آدمی ایسی بات کرنے والا کہ ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، ان بتوں کی کوئی حقیقت نہیں، ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ غلط ہے، یہ گمراہی ہے۔ جب ایک شخص نے یہ بات کی تو اس کو کیا سمجھا جانا تھا؟ یہی سمجھا جانا تھا کہ یہ دیوانے کی بڑھ ہے، یہ کھیل کود کر رہا ہے، یہ مذاق کر رہا ہے۔ تو لوگ کہنے لگے اجیتنا بالحق، یہ کوئی سچائی اور حقیقت ہے جو تم ہمارے پاس لائے؟ یہ کیسی حقیقت اور سچائی ہے جو اپنے باپ دادے کے دین سے ہٹا گئی؟ یہ کوئی حقیقت ہے؟ ام انت من اللاعبین، یا تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے، یہ کھیل بنا رہے ہو ہمیں، یہ تمہاری کوئی اور مقاصد ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے واضح طور پر واشگاف الفاظ میں فرمایا نہیں نہیں، کوئی کھیل نہیں، کوئی تماشا نہیں، کوئی مذاق نہیں، بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، حقیقت یہی ہے، میرا عقیدہ، نظریہ اور میری سوچ اور فکر یہ ہے کہ تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، جس نے ساری کائنات کو بنایا اور پیدا کیا، وہ تمہارا رب ہے۔ کہاں تم گمراہی میں پڑ گئے اور اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے مجسموں کو پوجا کرنے لگ گئے، ان سے منتیں مرادیں مانگنے لگ گئے۔ ایک بت خود تم نے تراشا، وہ بت مجسمے کی شکل میں ہو، وہ روپے پیسے کی شکل میں ہو، وہ کسی بڑی قوت کی بات ماننے کی شکل میں ہو، وہ کسی بھی انداز سے، جب تم اس کو اللہ کے مقابلے میں لا کے اس کی بات مان رہے ہو تو میں اس کا انکار کرتا ہوں، میں اللہ کے سوا کسی کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں۔ انا علی ذالکم من الشاہدین، میں اس پہ تمہارا گواہ ہوں، میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، اللہ کے سوا کوئی پالنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی ضرورتیں پوری کرنے والا نہیں۔ دنیا جہان کی ساری چیزیں وہ ہمارے مسئلوں کو حل نہیں کر سکتی، ہمارے مسئلوں کا حل صرف کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ میرے دوستو، آج کا سب سے بڑا بت جو ہے وہ روپیہ پیسہ ہے، سب سے بڑا بت یہ ہے۔ آج ہمارے عقیدے، ہمارے یقین یہاں آ کے پھنس گئے کہ مسئلے جو ہے وہ پیسے سے حل ہوتے ہیں، سکون جو ہے وہ پیسوں سے ملتا ہے، خوشحالی پیسے سے آئے گی، لہذا اس کو حاصل کرو، اس کی پوجا کرو۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے ماں باپ، بہن بھائی، عقیدہ، نظریہ، سوچ، اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احکامات سب ٹوٹتے ہیں، ٹوٹ جائیں، یہ پیسہ ناراض نہ ہو، یہ خدا ناراض نہ ہو۔ اس کے لیے کسی کے پاؤں پکڑنے پڑے، کسی کے گھٹنے پکڑنے پڑے، کسی کی منت سماجت کرنی پڑے، اس کو حاصل کرو۔ آج کے اس دور میں توحید والا وہی انسان ہے جو ببانگ دہل یہ کہتا ہے ہمارے مسئلوں کا حل پیسوں میں نہیں ہے، دنیا میں نہیں ہے، ہمارے مسئلوں کا حل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔
انا علی ذالکم من الشاہدین۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار بھی کر دیا، تاللہ لأکیدن اصنامکم، اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کا حشر نشر کروں گا، میں ان کو توڑ مروڑ کے تمہیں ان کی حقیقت بتلاؤں گا کہ جن کو تم سمجھ رہے ہو ہمارے محافظ ہیں، یہ تو اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکتے، ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں۔ تو اس کا انہوں نے عزم کا اظہار کر دیا کہ میں ان بتوں کو توڑ کے رہوں گا، بعد ان تولوا مدبرین، جب کہ تم پیٹھ پھیر کے کہیں گئے ہوگے، تم یہاں پہ موجود نہیں ہوگے، تمہاری عدم موجودگی میں ان کے ساتھ کچھ کر کے رہوں گا، پھر تمہیں ان کی حقیقت تمہارے سامنے آئے گی کہ ان بتوں کی حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام موقع کی تلاش میں رہے اور پھر ان کو ایک موقع ملا اور انہوں نے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ اور کیسے کیا اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں فرمایا، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔